پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامہ. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی. بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہے بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا. یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا.
یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو دو حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا، وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293، اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے، 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمیہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم درود شریف پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں درود شریف کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے،
اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے. 100 کا دفعہ. پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے. پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سارے 100 والے ہیں. زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے. نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت. مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے. صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو ہمیں عقیدے پتہ چلے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو. تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے. جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے. مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں. بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر
کر دیں. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں. جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے. نہ، یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہے نبی علیہ السلام کے. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا. لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن. تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا. آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں. تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا. تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا. اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی. مثال ہے، اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے. یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے. وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے اوپر. تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی ہو. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا. میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو رہی. تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا.
کتنا سے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو باپ دادا قادیانی تھا۔ اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا، وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں۔ تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو، سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے۔ یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ جب سفر میں تھیں، جنگ جمل کے لیے نکلی، اس وقت تو جمل کا ارادہ نہیں تھا، صلح کے لیے نکلی، بعد میں جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا، تو حوب نامی جگہ پر کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی ہے، حضور نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے، تو ظاہر ہے اس عمل کی وجہ سے بھونکیں گے جو غلط عمل ہے، تو میں اب آگے نہیں جاؤں گی۔ تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ کی وجہ سے شاید صلح ہو جائے، اس طرح وہ ان کو امت کے وسیع تر مفاد میں ساتھ لے گئے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا، تقدیر میں لکھا۔ اور مجموع الزوائد میں ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی بیوی ہوگی جو ایک بڑے اونٹ کے اوپر سوار ہوگی اور اس کے ارد گرد لوگ قتل ہو رہے ہوں گے۔ تو پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، لیکن حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ معاملہ یعنی قتال اور اس نوعیت تک جائے گا، بس سرسری خبر پہنچی، لہذا اس حدیث کی وجہ سے وہ حدیثیں منسوخ ہو گئیں جس میں آپ نے کہا مجھے پتا نہیں کہ میری کون سی بیوی ہے، اس میں آپ کو پتا بھی چل گیا، لیکن اتنا ہی پتا چلا۔ جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور ابن عباس کا صحیح بخاری میں قول ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ اس سے مراد سابقون الاولون اور کامل الایمان صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ کلمہ گو ہیں جو حضور کی زندگی تک تو قانوناً صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے منکرین زکوٰۃ ہو کے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے، آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر ہے وہ صحابی نہیں ہیں لیکن پہلے تو تھے۔ سنن دارمی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم نے دیکھا فتح آ پہنچی اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ میری وفات کے بعد لوگ دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ الٹے قدم پھر جائیں گے، تو ظاہر ہے فتح مکہ پہ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں پھر گئے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ تو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ ہوں گے، لوگ کہتے ہیں اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، علم غیب ثابت ہوتا تو حضور تو کہہ رہے ہیں میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو مجھے اس وقت فرشتے بتائیں گے، تو حضور کو تو اگر آج پتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں تو حضور کو پانی نہیں تھا پلانا چاہیے، وہ فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ ہو گئے تھے۔ تو اس طرح علم غیب یہ والا ثابت نہیں ہوتا، علم غیب وہی ہے جو اللہ نے بتایا، یہ ایک سرسری خبر ہے، یہاں پہ بھی سرسری خبر تھی۔ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب اے علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا، ایک امر میں اختلاف ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے۔ اب یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس کی، قرآن میں حکم ہے نا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یعنی امتیوں کا کام ہے اپنی جان دے دیں اپنی نبی کی حفاظت کی خاطر، اور ان کی بیویوں کو ماں کے طور پر تصور کریں. بہت بڑا درجہ ہے. حتیٰ کہ سورہ احزاب میں آگے چل کے آیا کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے. مائیں ہیں قانوناً، حقیقی نہیں ہے. حقیقی مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا. امہات المومنین سارے صحابہ سے پردہ کرتی تھی سوائے اپنے محرم رشتوں کے. ماں وہ قانوناً ہے. وہ جو دوسرے والے رشتے ہیں نا اس طرح کی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا. اس میں الفاظ ہیں اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں گا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کسی شخص کو بدبخت کہنا، بد نصیب کہنا، یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت. ظالم تو کسی ایک معاملے میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا. اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ آپ کسی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے کسی مخلوق کے ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. ہر گناہ ظلم ہے. تو میں نے اس کے لیے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ڈیوائز کیا، کیونکہ میں جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں، باللفظ نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ آپ لوگ پھنس جائیں گے. بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے سارے علماء نے غلط کیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں کس عربی چیز کا ترجمہ ہے بتائیں؟ اور یہ بریلوی اعتراض کرتے ہیں دیوبندیوں پہ کہ آپ کے تو عالم کو ترجمہ ہی نہیں آتا تھا. ہمارے اعلی حضرت کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کرتی ہوں ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں، ورنہ عورت کیا کرے گی؟ اور کہتے ہیں دوسری غلطی آپ کے ترجمے میں ہے، آپ نے شروع سے شروع کیا ہے، حالانکہ اللہ سے شروع ہونا چاہیے تھا. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پھر بسم اللہ بھی بدل لیں، اللہ الذی باسمہ ابدہ ہو جائے، پھر اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بریلوی پھر اپنی بسم اللہ بھی بدل لیں. بسم اللہ میں بھی تو پہلے با اور سین اور میم اور پھر اللہ کا نام آتا ہے. اسے کو فرق پڑتا ہے کوئی ترجمہ کر دے شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع؟ نہیں، با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے. اب جو خاتم اور خاتم کا لفظ ہے قرآن میں تو ہے خاتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر اینڈ پہ لگتی ہے ڈاکومنٹ کے، جس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ پہ چیز لکھنا جرم ہوتا ہے. لیکن ہمارے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا خاتم والا ترجمہ کر دیتے ہیں. سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے ہیں، وہ ختم اردو والا لے لیتے ہیں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم کہتے ہیں با محاورہ یہ ترجمہ درست ہے، باللفظ یہ غلط ہے. خاتم کا ترجمہ اور ہے، خاتم کا اور ہے. لیکن چونکہ قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے اس وجہ سے وہ بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا، ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں. تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا. تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں، پھر اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ بقرہ کے اندر موجود ہے تو یہ عظمت کا ذکر. اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ہزار صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اتنے میں وہ
فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں۔ البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اس لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ میرے نزدیک امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں۔ تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سکتوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں نے موقف بیان کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اچھا، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں
میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے. جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا. یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا. جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے. لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے. میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا. وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ بھی. قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے تھے. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے. بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے. تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے، لہذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا. اچھا، اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں. مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. 3 آیتیں ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے. اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا. پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے. یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دعا تجھ سے کرتے ہیں. واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے. اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف ہیں. یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو. ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے. کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میرے بندے نے مجھ سے مانگا. اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے.
کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے. شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے. میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائیں. تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں, ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں. تو مجھے کہتے ہیں نہیں وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا. میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہے, یہ میں نے سارے دلائل میں آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یہ مان سکتا ہے یا چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے, بالکل واضح بات ہے. تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتے نہیں امام شافعی, میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں, آپ کہتے ہیں کتاب و سنت, اب آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے. ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے, قرآن میں پڑھا جائے گا, قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا, اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, بسم اللہ پڑھ کے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اصالِ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصالِ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے, لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالِ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکیہ ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا, ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے. یہ نوی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت, اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جی ہاں, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں, اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ
دجال سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے, تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا سٹیٹس تو ان کو دے دیں. لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم ہے, اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو, اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا, اس نے خود بخود یہی عمل کیا. وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, تو مانگ تجھے دیا جائے گا, تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے, اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف. تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں. سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہے, مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا, دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں, اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں, جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں, واللہ الذی لا الہ الا هو, وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں. وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے. تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے, باقی سب کی زندگی ادھار ہے, مستار ہے. چاہے کوئی فرشتہ ہو, کوئی پیغمبر ہو, کوئی جن ہو, کوئی عام انسان ہو, کوئی جاندار ہو, کوئی بے جان ہو, ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر. جب تک وہ چاہے گا رہے گی, جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مزہ چکھا. سارے فرشتوں نے مرنا ہے, سارے پیغمبروں نے مرنا ہے, سارے جنات نے مرنا ہے, سارے انسانوں نے مرنا. یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے, یہ تقدیر میں چیز طے ہے. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آئی. اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی. اللہ